حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے مومن کو ستایا، کسی مومن کو ستایا، سمجھو کہ اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ مومن کو ستانا، اللہ کے رسول کو ناراض کرنا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ ہر مومن کے سینے میں اتنے پردے ہوتے ہیں، 80 پردے ہوتے ہیں، اور ہر پردہ پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو ستاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 80 فرشتوں کو ناراض کیا۔ مطلب کسی بھی حال میں مومن کو نہیں ستایا جانا چاہیے۔ ستانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے کافر مشرک منافق ہے، اس سے آپ لڑ جھگڑ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مومن سے نہیں الجھیے۔ مومن سے مراد کون ہے؟ مومن سے مراد ہے جو سچا سچا مسلمان مومن، یا کہیے کہ جو ولی اللہ میں سے ہیں، اسی کو اشارہ اسی طرف ہے کہ جو پرہیزگار ہے، متقی ہے اور صاف ستھرا آدمی ہے، بالکل سمجھ لیے کہ ولی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کا ہے، یا کہیے کہ ولایت میں ہی ہے، کون کہتا ہے اس کو کون کیا ہے کہ نہیں، لیکن ظاہری طور پر وہ مسلمان پکا سچا سچا اور مومن ہے تو کوشش یہ رہنا چاہیے کہ اس کو نہیں ستایا جائے، اس لیے کہ اس کا ستانے سے سیدھے اس کو ستایا، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے رسول اللہ کو ستایا ہے۔ رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں اس بات کو، حضرت عثمان ہارونی حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں یہ حدیث غلط نہیں ہو سکتا۔ جس حدیث کو ولی اللہ بیان کرے وہ حدیث کبھی غلط نہیں ہوگا، تو یہ چیز اس میں درج ہے۔ پھر کہتے ہیں درویشوں کی بات ہے، اے درویش، بغداد میں ایک بزرگ رہتا تھا اور وہ بہت اس سے کرامت بھی ہوتا تھا، طرح طرح کا کرامت بھی اس سے ہو جاتا تھا، لیکن وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کہتا نا کہ بے نمازی بہت سے ایسا آدمی گزرا ہے دھرتی، دیکھیے لکھا ہوا پیج نمبر 19 پر، کتاب انیس الارواح ہے، اتنی موٹی گرنتھ ہے، یہ جھوٹ نہیں، پیج نمبر 19 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان ہارونی کہہ رہے ہیں، اور لکھ رہے ہیں کون؟ خواجہ بابا اجمیر والے لکھ رہے ہیں اپنے قلم سے کہ بغداد میں ایک بزرگ تھا، صاحب کسب و کرامت تھا، مگر وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ظاہری طور پر وہ آدمی کیا تھا کون جانتا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو وہ غصہ کے کہتے تھے کہ تم کو اس سے کیا لینا دینا، ہم پڑھیں چاہے نہیں پڑھیں۔ غصہ کر کے کہتے تھے کہ تم کو اس میں کیا دخل ہے بھائی، تم کہاں جان دیے ہوئے ہو میرے نماز کے اوپر، پڑھیں گے ہم اپنے لیے کہ تمہارے لیے؟ تو کیا ہوا معاملہ؟ کہتے ہیں کہ پھر سب تنگ کرنے لگا اس کو کہ چلیے نا حضور پڑھیے نا، کہا کہ جا جا جا، ارے جب تک ہم اپنے دوست کا چہرہ نہیں دیکھ لیتے ہیں ہم نماز میں کھڑا نہیں ہوتے، جب تک ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں ہم نماز میں کھڑا نہیں ہوتے ہیں۔ تمہارے سے تھوڑی کہ جا کے کھڑا ہو جائیں گے، جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنا نماز ہم قائم کر لیتے ہیں، اپنا نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، تم میرے پھیرا میں نہیں رہو۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ جانتے ہو ایسے ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں، بہت سے پیر اور بہت سے بزرگ جو کسی کو اپنا بھید نہیں بتاتے تھے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا راز جانتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں جانتا، وہ ایسا راز جانتے ہیں دوسرا نہیں جانتا، اس لیے ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کس عالم میں ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ خود حضرت عثمان ہارونی لکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب آیا ذکر گالی دینے کا، دیکھیے گالی دینے کا تذکرہ ہوا تو حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو شخص مومن کو گالی دیتا ہے گویا اپنے ماں اور لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ مومن کو تو کبھی بھول سے گالی نہیں دینا، کبھی نہیں، ایک دم نہیں۔ ہم زیادہ دور کی بات نہیں بتاتے ہیں، ہم کو یاد آ گیا تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے دادا حضور، تو ہم اپنے آنکھ سے دیکھا، اپنے مطلب اپنے ہوش کی بات ہے، ہم اس وقت اپنے گاؤں میں چھوٹا تھے، بچہ تھے 5 سال کے، اور 2 تاڑ کا گاچھ تھا جو دادا کا تھا، مطلب اپنے ہی چیز تھا، انہیں کے زمین میں آتا تھا، اور ایک بغل گیر جو تھا وہ میں نے سمجھ لیا کہ دبنگئی سے، گنڈا گردی سے دونوں تاڑ کٹوا دیا۔ سوچے اس کے 2 تیکوچی کریں گے، یہ سیدھا آدمی ہے، کچھ بولیں گے یہ تاڑ کٹوا کے بیچ دینے کا چکر تھا، اور تاڑ تو کٹوا دیے ہی، دادا کو پتا چلا کہ ہمارا تاڑ کٹوا دیا بنا ہم سے پوچھے ہوئے اور اس کو بیچ رہا ہے، تو جا کر کے پوچھے ان سے، مطلب جو بھی تھا ہم سے ہمارا چیز نہ تھا جی، اب کہا کاٹ لیا، غلط کام نہیں تھا، جانتے ہیں ایک تو غلط کام کیا کہ کاٹ لیا، اور اتنا کہنے کے بعد وہ گالی دینا شروع کر دیا، دادا حضور کو گالی دینا شروع کر دیا۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ یہ آدمی دوسرے طرح کا فقیر ہے، کسی سے الجھتا نہیں ہے، اور یقین جانیے گا جناب کہ گالی سن کر کے دادا نے ایک حرف نہیں کہا۔ گالی ایسا آدمی جلدی ملتا نہیں، گالی سن کے کون چپ چاپ رہتا ہے؟ فقیر آدمی برداشت کر سکتا ہے، دوسرا نہیں، ہاں نمونہ بات، وہ سمجھ لیجئے کہ بہت ڈھیر سارا گالی دیا اور گندا گندا گالی دیا، اور آپ سنتے رہے اور خاموشی کے ساتھ گھر چلے آئے۔ گھر چلے آنے کے بعد 1 مہینہ بھی نہیں گزرا جناب، ہم اپنے آنکھ سے دیکھیں اس واقعے کو، 1 مہینہ سے مشکل سے 6 مہینہ مان کے چلیے، 1 سے 6 مہینہ اس کو بون ٹی بی ہو گیا۔ بون ٹی بی جب ہو گیا
تو ڈاکٹر جواب دے دیا تو جانتے ہیں اس کا ہڈی ایسے بھس بھس ٹوٹتا تھا، ایسے بھس بھس ٹوٹتا تھا، اور اتنا گندگی اور اتنا گلاجت کے ساتھ گنجن ہو کر کے 6-7-8 مہینہ میں مر گیا وہ کہ ہم کیا بتاؤں آپ کو۔ تو ہم کو اسی وقت احساس ہوا کہ یہ دادا کو گالی دینا کہ دیکھیے اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیا۔ یعنی اگر آپ نیک انسان کے ساتھ کو بد سلوک آپ کرتے ہیں تو زیادہ دور جا کے ضرورت نہیں، حشر کے میدان میں آپ کا جو ہوگا تو ہوبے کرے گا، یہ دنیا میں آپ دیکھ لیجیے گا اس کا انجام آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم دیکھیں اپنے آنکھ کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو وہی چیز یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔